کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ پروردگار عالم کے لطف و کرم اور امداد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ اس ریکارڈنگ کا یہ پارٹ 1 ہے۔ جس کتاب کے مطالعہ کا ہم آغاز کرنے والے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جلد پر اس کا نام تحریر ہے توحید، اور اس کے نیچے مصنف کا نام ہے شہید محراب سید عبدالحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر خانہ کعبہ کی تصویر، اور آخر میں ناشر کا نام ہے ادارہ تعلیم و تربیت لاہور۔ اگلا صفحہ خالی ہے، اور اس سے آگے صفحہ نمبر 1 پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر تحریر ہے توحید آفرین اثر اور تالیف شہید محراب آیت اللہ عبدالحسین دستغیب، ترجمہ سید مظہر حسین حمدانی العابدی، ناشر ادارہ تعلیم و تربیت لاہور۔ صفحہ نمبر 2 پر جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب توحید، مصنف سید عبدالحسین دستغیب، مترجم سید مظہر حسین حمدانی، قیمت نہیں دی گئی، کمپوزنگ نشاط گرافک ویو، ناشر ادارہ تعلیم و تربیت لاہور۔ ملنے کا پتہ مکتبہ رضا، 8 بیسمنٹ، میاں مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 0427245166۔ صفحہ نمبر 3 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت عمدہ خطاطی کے نمونے کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور اگلا صفحہ ہے 4، اور یہاں پر فہرست درج ہے۔ یہاں فہرست کے جو موضوعات دیے گئے ہیں ان کی نمبرنگ نہیں ہے، جہاں ان کا مطالعہ کرنا ہے ان صفحات کا نمبر ہے۔ اسی انداز سے میں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ سب سے پہلے ہے پیش گفتار، اور یہاں پہ جو موضوع ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے نجات کا مضبوط ترین وسیلہ، اور پھر اس کے بعد نفی و اثبات توحید، یہ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 10 پر، یہ نجات کا مضبوط ترین وسیلہ، اور پھر صفحہ نمبر 11 پر نفی اور اثبات توحید کے شعار میں، پھر اسی 11 صفحے پر کفار و مشرکین کی ذلت آمیز حالت، اور 13 پر توجہ ایمان اور اس کے درجات، 15 شرف انسانی کی بنیاد توحید باری تعالیٰ کی معرفت پر استوار ہے، 17 ذکر الہی ترقی ایمان اور معرفت کا باعث ہے، 18 اہمیت دل سے یاد رکھنے اور ذکر کرنے کی ہے، 18 ہی پر ہم مطالعہ کریں گے۔ زیر نظر کتاب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، 19 اعلیٰ ترین مطالب کا پہنچانا، 21 پہ تعارف دیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور یہ اس کا عنوان ہے اللہ اکبر شہید زندہ و جاوید ہے۔ اور جیسے پہلے ہم نے اور کتابوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مواد کو مختلف انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں چیپٹرز یا باب کے حساب سے۔ اس کتاب کے مواد کو نشست میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ کتاب 34 نشست پر مشتمل ہے،
اور پہلی نشست کا آغاز صفحہ نمبر 22 سے ہو رہا ہے۔ یہاں مطالعہ کریں گے فطرت کی پہچان کے ذریعے فکری کمال حاصل ہوتا ہے۔ 23 پر ہم میں سے ہر ایک کا بدن خاکی ہے۔ 24 سماعت و بصارت کے لیے کروڑوں اجزاء لازم ہیں، اور 27 پر اتنی روشنی کے باوجود شک اور انکار کیوں، اور 28 پر دل کی نگاہوں پر پردے، 29 خود پرستی سنگین سا دیرا ہے۔ 29 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور 32 پہ دوسری نشست کا آغاز ہے۔ یہاں پہ ہم مطالعہ کریں گے کہ کمیت اور کیفیت میں تبدیلیاں محرک دانہ کی نشانیاں ہیں۔ 33 چہرے کے نقوش اور آنکھ کی بناوٹ۔ 34 ابرو، آنکھ کے پپوٹے اور پلکیں حیرت انگیز ہیں۔ 35 دہن، دانتوں اور ہونٹوں پر غور کیجیے۔ 36 علم کے بغیر شک جنم لے پاتا ہے۔ اور 39 پہ تیسری نشست کا آغاز ہے۔ یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ اللہ کا علم اور قدرت دیکھنے کے لیے مخلوق کی پیدائش۔ 40 خود پسند آدمی اپنے کو ہی میزان حق سمجھتا ہے۔ 42 عناء وہمی نوجوانوں میں کم اور قابل اصلاح ہوتی ہے۔ اور 44 ریاضت اور مناجات کے ذریعے حجابات کو کم کریں۔ 45 دل کو ہزاروں خواہشوں سے آزاد کر کے ایک آرزو بیدار کر لو۔ 47 چوتھی نشست کا آغاز۔ یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسان کی خوبی یہی ہے کہ یہ جز سے کل کی طرف سفر کرتا ہے۔ اور 48 آفرینش انسان کے متعلق قرآن نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اور 49 نر اور مادہ اور ہم سفر زندگی کی دوستی آیات الہی میں سے ہے۔ اور 50 صفحے پر پڑھیں گے کہ خواب اور اس کے خوشگوار اثرات، اور اسی صفحے پر کرے اور بادل ارادہ الہی کے پابند ہیں۔ 51 پہ ایک ساتھ غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 52 خلقت کائنات کی عظمت میں ایک ساتھ غور و فکر کرنا۔ اور 53 کیا سیاروں کے سفر بے مقصد ہے۔ 54 انسان ماورائے مادہ مخلوق ہے۔ 55 مختلف اشخاص کا شخصی تفاوت اور اجتماعی نظام۔ اور 56 انگلیوں کے پوروں کی لکیروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پانچویں نشست کا آغاز 57 صفحے سے ہے۔ یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ تسبیح تکونی حکمت الہی پر گواہی ہے۔ اور 57 ہی پر پڑھیں گے کہ زمین خربوزے اور تربوز کی بیل کا سہارا ہے۔ 58 پر ہر نوع حیوان کے دانت اور معدہ اس کی مناسبت سے ہیں۔ اور 59 تسبیح ملکوتی کو بدن کان نہیں سن سکتے۔ 61 چیونٹی اور ٹیلی گراف پول بحیثیت انسان اور کائنات۔ 62 اللہ تعالیٰ کا حلم اور بشر کا کفر و جہالت۔ اور 63 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کافر مہمان جو موحد ہو گیا۔ اور 65 چھٹی نشست کا آغاز۔ یہاں اپنی آفرینش اور خوراک پر غور کریں۔ 66 حیوان خوراک اور پانی کے لیے سر جھکاتا ہے۔ 67 مخلوقات میں اونٹ عجیب ترین مخلوق ہے۔ 68 آسمانی کرے اور زمین کی ہمواری۔ اور 69 لا ریب یقین لازمی ہے۔ 70 نظر استقلالی اور نظر مراتی۔ 74 وہ نور جو اللہ تعالیٰ دلوں میں روشن فرماتا ہے۔ 75 رکاوٹیں دور کرنا انسان کا فریضہ ہے۔ 76 تو خود حجاب خودی حافظ میاں برخیز۔ اور 77 ساتویں نشست کا آغاز۔ اسلام سے ایمان تک جا پہنچے۔ اور 78 اپنی عاجزی اور احتیاج کو باور کرنا خود پرستی کا علاج ہے۔ 79 لوگ جو اپنی بھرپور صلاحیتوں سے کوشش کرتے ہیں۔ 80 تاریکیوں اور روشنی کے حجابات۔ 80 ہی پر ہم مطالعہ کریں گے کہ علم کے حجاب اکبر ہونے سے کیا مراد ہے۔ اور قلبی مشاہدہ اور علمی فراوانی یہ پڑھیں گے 82 پر۔ دھواں دیکھنے سے آگ میں جلنے تک یہ 83 پر۔ اور اشتیاق رکھنے والے افراد کا قرب حق یہ 84 پر۔ اور اب یہ ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر۔ اور 86 پہ 8ویں نشست کا آغاز ہے۔ اور یہاں ہم پڑھیں گے کہ ہستی سے اشیاء حقیقی مقام پا لیتی ہیں۔ اور 87
میں تمام عالم پر عاشق ہوں کہ تمام عالم اسی سے ہے، اور 88 اے خدا تو خود اپنی ہستی کو میرے اوپر ظاہر فرما دے۔ 89 جب انائے وہمی کا پہاڑ ریزہ ہو جائے تو شہود پیدا ہوتا ہے، اور 89 ہی پر میں کون ہوں جو تیری ثنا کروں۔ 91 نئی نشست کا آغاز ہے، اور یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ امینیت ایمان کے نتیجہ ہے، نہ کہ تنہا علم و دانش کا۔ اور 92 موت پر یقین ہے تو شک کیسا۔ 93 روحانی بنو تاکہ عالم ہو جاؤ، اور 94 بندگی میں اخلاص اور حکمت کے سرچشمے۔ 95 معرفت اور جہالت ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور 97 10ویں نشست کا آغاز، یہاں پہ ہم مطالعہ کریں گے توحید ذاتی، صفاتی اور افعالی۔ اور 98 واجب الوجود میں کشت محال ہے۔ 98 ہی پر کثرت سے فساد اور وحدت سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور 100 پر ہم پڑھیں گے کہ چونکہ انسان سمجھتا نہیں اس لیے مخالفت کرتا ہے۔ 101 پر اللہ کی معیت اور قربت زمان و مکان یا مرتبے کے لحاظ سے نہیں۔ اور 102 پر ذات حق کے متعلق حلول اور اتحاد کا عقیدہ کفر ہے۔ اور 103 پر بندہ آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں سے الہی کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ اور 104 پر 11ویں نشست کا آغاز ہے، اور یہاں ہم مطالعہ کریں گے کہ تمام پیدا ہونے والے ایک ہی پیدا کرنے والے سے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 6۔ اور پھر صفحہ نمبر 105 پر ہم مطالعہ کریں گے کہ خدا کے شریک کا ہونا ایک محال امر ہے۔ اور 106 پر وحدت خالق از وحدت خلق۔ اور 107 مخلوق کی خلقت کا ہدف اور توحید۔ 109 آفتاب و مہتاب کا زراعت، بادل اور بارش وغیرہ کے ساتھ رابطہ۔ 111 12ویں نشست کا آغاز، اگر اور بھی کوئی اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنے پیغمبر ارسال کرتا۔ 112 شریک باری تعالیٰ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ 113 دنیا میں آنا اور پلٹنا یہ سب خدا کے ارادے سے ہے۔ 113 پرست لوگ کیا کہتے ہیں۔ 114 جہان ہستی قید بند کوئی برائی نہیں ہے۔ اور 115 وحدانیت حق پر داناؤں کی گواہی۔ 117 امید اور خوف فقط اللہ سے رکھنا علم کی پہچان ہے۔ اور پھر 119 پر 13ویں نشست کا آغاز ہے، یہاں مطالعہ کریں گے کہ شرح صدر اور اس کی علامت۔ 121 علوم سے بہرمند ہونے کی شرط تزکیہ نفس ہے۔ 122 علم وجہ اللہ کی علامت۔ اور 123 اللہ کی خاطر مال کو طلب کرنے کی علامت اظہار ہے۔ 123 مسند تدریس عالم تر کے حوالے کر دی۔ 125 اپنے اوپر سختی اور میانہ روی کرنے والے اور نیکی میں سبقت لے جانے والے۔ اور 126 پر شیخ العلماء الحاج مرزا حسین مرحوم اور شیخ انصاری کی مرجعیت۔ اور 130 پر 14ویں نشست کا آغاز، یہاں پہ مطالعہ کریں گے کہ ہستی مطلق قابل تقسیم نہیں ہے۔ اور 131 پر موجودات کے ساتھ خدا کی معیت بے مثال ہے۔ اور 131 بدن کے ساتھ روح کی وابستگی ایک عمدہ تشبیہ ہے۔ 132 ہم اپنے نفس کے بدن پر کنٹرول سے اپنے رب کے کائنات پر کنٹرول کو سمجھ سکتے ہیں۔ 133 آیات کو پہچاننا اور ان کی جستجو کرنا ضروری ہے۔ 134 واقعہ طبس کی صحرائی طوفان میں ریت کے ذرے صدام کی ذلت اور پستی علامات حق ہے۔ اور 135 جوانان ملت کے نفوس میں آنے والے انقلابات بھی آیات الہی ہیں۔ اور 136 خدا شناسی کا راستہ ہدف کی طرف مصمم ارادہ سے واپس پلٹنا ہے۔ 137 15ویں نشست کا آغاز، اور یہاں پہ ہم مطالعہ کریں گے کہ وہ کب سے غائب ہوا کہ محتاج دلیل ہو جائے۔ اور 138 اگر تو ترک لذت سے آشنا ہو جائے، ترک لذت سے آشنا ہو جائے۔ 140 معیت فہومیہ ہی رحمت رحمانیہ ہے۔ 140 بندے کی انتہائی قربت
نوافل کی برکت سے ہے، اور 16ویں نشست کا آغاز 143 صفحے سے ہو رہا ہے۔ یہاں پہ مطالعہ کریں گے کہ تمام صفات ہستی کے علم و قدرت کی طرف پلٹتی ہیں۔ خداوند تعالیٰ صفات میں بھی اپنا شریک نہیں رکھتا۔ 145 ہی پر لا حول ولا قوت الا باللہ بہشت کی کنجی کیوں ہے۔ 146 اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنا نفاق کا ایک درجہ ہے، اور 148 سند گروں کی سند بھی اسی سے ہے، اور 150 پر خوف کے بجائے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور 152 پر 17ویں نشست کا آغاز یہاں پر مطالعہ کریں گے کہ تمام اشیاء کی تکونی کمالات بھی اللہ ہی سے ہیں، اور 153 پر اقتصابی کمالات بھی اس کی طرف سے ہیں، اور 155 اللہ کے سوا کوئی مستقلاً حمد کا اہل نہیں ہے۔ 158 توحید صفاتی پر مواظبت۔ 159 یعنی 159 18ویں نشست کا آغاز، اور یہاں مطالعہ کریں گے کہ سوائے ذات حق کے ذاتی طور پر استحقاق حمد کوئی نہیں رکھتا۔ 160 استحقاق حقیقی اور غیر حقیقی میں فرق۔ 161 خلاصہ اشکال اور اس کا جواب۔ 162 تمام غیر اختیاری کی بازگشت خدا کی طرف ہے، اور 163 تفویض کی حقیقت شرک ہے۔ 164 اختیاری کاموں میں بھی ہم مستقل فاعل نہیں ہیں۔ 165 ہر لمحہ ہمیں علت برائے بقائے ہستی کی ضرورت ہے۔ 167 19ویں نشست کا آغاز، یہاں مطالعہ کریں گے بشر کے غیر اختیاری کام۔ 168 انسان افعال اختیاری میں مجبور نہیں ہے۔ 169 ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے۔ 170 میں عمل خیر پر فخر کرنا اسے باطل کر دیتا ہے۔ 171 خدا کا کسی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا اس شخص کا شر ہے، اور 171 بشر ارادے کے وسیلے سے کمال تک پہنچتا ہے، اور 173 سے 20ویں نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر مطالعہ کریں گے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، اور 174 تعدد کا لازمہ ترکیب ہے۔ 176 صفات الہی کی انتہا نہیں، اور 177 کمال کی علامت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہے، اور یہ ہم ہیں یہاں اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر۔ بھرپور توانائی خرچ کر کے مقدور بھر تقوی اختیار کیجیے۔ یہ 179 پر پڑھیں گے، اور 21ویں نشست کا آغاز 181 سے ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی علم و قدرت موجود ہیں وہ خدا سے ہیں، یہاں اس کا مطالعہ ہوگا۔ اور 182 توحید در صفات اور قلبی تصدیق۔ 183 خود پسندی اور 6000 سال کی عبادت۔ 184 دولت مندی سرکشی لاتی ہے۔ 185 مردہ دل مرنے سے بھی بیدار نہیں ہوگا۔ 187 دانیال اور بھوکی شیرنی اندھیرے کنویں میں۔ 189 22ویں نشست کا آغاز، یہاں مطالعہ کریں گے کہ حق سے غفلت تمام تنازعات کی جڑ ہے۔ 191 بے لگام نفس برائی پر ابھارتا ہے۔ 192 صحیفہ سجادیہ کے دلچسپ جملے۔ 193 مدحت و مذمت استقلالی میں مبتلا ہونا۔ 195 اے اللہ دنیا دینا یا نہ دینا تیری ہی طرف سے ہے۔ اور 196 23ویں نشست کا آغاز، یہاں ہم مطالعہ کریں گے کمال مطلق خدا ہے۔ اور 197 ممکنات کو تاثیر بخشنا بھی خدا کی طرف سے ہے۔ 198 حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ 199 اللہ نے ہاتھی والوں کو کیسے ہلاک کر ڈالا۔ 199 ہی پر گولہ باری میں جان کی سلامتی۔ اور 201 پر لشکر کفار کی آنکھوں میں کنکریوں کا پڑنا، اور اسی صفحے پر ارادہ بندے کے اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی پھر 24ویں نشست کا آغاز 203 صفحے سے ہو رہا ہے، اور پھر اب یہ اس کتاب کا صفحہ ہے 8، اور یہاں اگلا ہے 203 صفحے پر ہم مطالعہ کریں گے آیا اگر جنگ کے میدان میں جایا نہ جائے تو قتل نہ ہوگا۔ اور 204 صفحے پر جان لینا جان دینے والے کا کام ہے۔ 205 پر اگر کوئی سبب اثر نہ کرے تو پریشان نہ ہو، اور کوئی 206 پر نہ
206 پر خدا پسندی کی جگہ خود پسندی، 207 اطمینان قلب اللہ کے احسانات کو یاد رکھنے سے ملتا ہے، اور 25ویں نشست کا آغاز 209 سے ہوتا ہے۔ یہاں ہم مطالعہ کریں گے مالک کی رضا کے بغیر تصرف کیسے ممکن ہے۔ 210 گڈریے کا اللہ کی حضوری پر ایمان، 211 اسباب کا ہونا یا نہ ہونا مومن کے ایمان پر اثر نہیں رکھتا، 212 اپنے عزیز ترین محسنین کی فریاد کو پہنچیں، 213 میں اللہ سے اپنی ہوائی نفس کی شکایت کرتا ہوں، اور 214 ہم خدا سے یقین کامل چاہتے ہیں، 215 ہر حال میں اللہ کی محبت، 217 26ویں نشست کا آغاز، اور یہاں پر مطالعہ کریں گے اخلاص برائے خدا کیا ہے، اور 218 ایک بچگانہ شبہ اور اس کا جواب، اور 219 ہے یہاں مطالعہ کریں گے کہ توحید کا قلعہ محکم و مستحکم ہونے کی شرط ولایت ہے، اور 221 پر انسان امامت پر اعتقاد کے بغیر توحید میں بھی ناقص ہے، 222 ہدایت اللہ کی طرف سے اور اطاعت لوگوں کی طرف سے، اور 223 اعتقاد معاد کے بغیر توحید پر اعتقاد نہیں ہو سکتا، اور 225 27ویں نشست کا آغاز، یہاں مطالعہ کریں گے کہ اخلاص در مخلوق بندگی میں خلوص ہے، اور 226 عبد تمام مخلوقات سے لوجہ اللہ محبت کرتا ہے، اور 227 پر عبد اللہ کے پاک کیے ہوئے کو پاک ہی دیکھتا ہے، 228 ریاکار یقیناً مشرک ہے، 228 ہی پر مطالعہ کریں گے اخلاص کا نتیجہ دیدار خدا ہے، 229 اخلاص کے موقع پر دل کی نگاہوں سے دیدار، اور 230 اخلاص کی علامت گناہوں سے پرہیز ہے، 231 اللہ تعالیٰ کے برہان نے یوسف کی حفاظت کی، اور 232 مخلصین کے لیے عصمت کا مرتبہ، 234 28ویں نشست کا آغاز، یہاں پر ہم مطالعہ کریں گے دوام بندگی مقام ہے، اور 235 پر مطالعہ کریں گے کہ توبہ کے خاص الخاص درجات، 237 پر اخلاص پسندوں کے لیے بشارت، 238 عشق کا علم کتابوں میں نہیں ہوتا، 240 اپنے آپ کو مالک اور تدبیر کنندہ نہ سمجھ، 241 تمام فعالتیں احکام الہی کے مطابق ہونا چاہیے، 241 ہی پر جناب بشر حافی بندگی کی تمنا کرتے تھے، اور 243 پہ 29ویں نشست کا آغاز ہے، یہاں مطالعہ کریں گے کہ دائم الحضور رہنے سے نفاق فی سبیل اللہ آسان ہو جاتا ہے، 245 پر بعض دعائیں حکم دینے کے مترادف ہیں، 245 ہی پر تفویض سے زحمتیں راحتوں میں بدل جاتی ہیں، 247 میں اعلان طبیعت نہ رہے تو راحت مل جائے، 248 فخر و مباحات بندہ نہ ہونے کی علامت ہے، 248 ہی پر بندگی کی 3 خاصیتوں کے آثار، اور 249 پہ بہشت ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑائی نہ چاہیں، اور پھر 250 پر یہ آیا سخت خوف دلاتی ہے، 251 30ویں نشست کا آغاز ہے، یہاں پر ہم مطالعہ کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان بصری کو 9 نسائے، اور پھر 252 پر ہم مطالعہ کریں گے کہ پرخوری کا انجام کن ذہنی ہے، 253 پر حلال کھانا اور کھاتے ہوئے ذکر الہی کرنا، 255 قربت کا حال بھوک اور روزے میں، اور 256 تہمت اور دشنام ترازی کے جواب میں تحمل اور بردباری، 256 خواجہ نصیر الدین توسی کے نام بے وقوف کا خط اور اس کا جواب، اور 257 برائی کا جواب نیکی سے دیں، اور 258 تم جو کچھ جانتے اسے سمجھنے کے لیے سوال کرو، تم جو کچھ نہیں جانتے اسے سمجھنے کے لیے سوال کرو، یہ ہم مطالعہ کریں گے 258 پر، اور یہیں پر ہم اپنی اس نشست کا اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی آڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔